امجد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا عبده مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلو علیہ محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. ایک مرتبہ اور پڑھیں با آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس میں بھی درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ اگر اس کی توفیق کسی کو عطا فرمائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور ہماری زبانوں پر اپنا ذکر بھی جاری فرما دیا. دنیا کیا کیا اسی زبان سے بولا کرتی ہے اور کیسے کیسے فواحشات پکا کرتی ہے. لوگ گالی بک رہے ہیں آج کے زمانے میں، اسی زبان سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی زبان سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. محترم، اس زبان پر اگر اللہ کا ذکر رہے گا تو جتنی دیر اللہ کا ذکر رہے گا تو ایک تو ثواب اس کا ملے گا اور دوسرا یہ کہ برائیوں سے تو آپ بچے رہیں گے. آخر کیوں قرآن پاک میں کہا گیا فسبح بحمد ربک، بولو اپنے رب کا ذکر کرو، صبح و شام ذکر. بکرۃ و عشیہ کا بھی لفظ ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. کیوں کہا گیا؟ ذکر کی زبان عادی ہو گئی تو جب آخری سانسیں بھی جب چلیں گی تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جاری رہے گا. اچھوں کا تجربہ یہ ہے کہ آدمی کا اگر اچھا وقت آتا ہے تو زبان اچھی رہتی ہے تو آدمی کی زبان سے کلمات بھی اچھے نکلتے ہیں. برا وقت آتا ہے آدمی کی زبان اچھی رہتی ہے تب بھی اس وقت بھی آدمی کی زبان سے اچھے ہی کلمات نکلتے ہیں. اس زبان کو برائی کی عادت پڑی نہیں، تو جب زبان کو برائی کی عادت پڑی نہیں تو اس زبان سے جب بھی کچھ نکلے گا تو اچھا ہی تو نکلے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا کوئی دوست آیا، آپ کی زبان اچھی ہے، آپ اچھے خیالات رکھنے والے ہیں، زبان سے برجستہ نکلتا ہے الحمدللہ، دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی، ہاں خوش آمدید، مرحبا، کیا کیا انسان کہتا ہے. یہ جو الحمدللہ کہا یہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو گیا. دیکھا اللہ کی نعمت کو تو اسی اللہ نے ہمارے زبان پر اپنا ذکر بھی جاری فرما دیا.
بات سمجھ میں آئی؟ نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور نعمت جب چلی جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کو چوٹ لگے، چلتے چلتے گر گئے، گاڑی چلا رہے تھے، کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا ہو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں چوٹ لگی تو برجستہ زبان سے کیا نکلا کرتا ہے؟ برا آدمی ہوگا تو برے الفاظ نکلیں گے، اور اگر اچھا آدمی ہوگا تو برجستہ زبان سے اللہ اکبر ہی نکلا کرتا ہے، برجستہ زبان سے اللہ اکبر ہی نکلا کرتا ہے۔ کیوں؟ زبان عادی ہے سچ بولنے کی، زبان عادی ہے اللہ کے ذکر کے کرنے کی، لہذا اب جب بھی اچھا وقت آئے یا برا وقت آئے تو دونوں وقتوں میں جو زبان سے جاری ہوگا وہ اچھا ہی کلمہ جاری ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، باپ کون ماں کون کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن اس کے کانوں میں جو آواز سنائی جاتی ہے محترم، وہ کون سی آواز ہوا کرتی ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ کہنے والا ایک کان میں اذان کہتا ہے، دوسرے کان میں اقامت کہتا ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ احساس دلایا گیا کہ دنیا میں آنا تمہارا کام تھا، تم دنیا میں آ گئے، لیکن ابھی یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ زندگی بھر اس کا احساس رکھنا، کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ احساس دلایا جاتا ہے۔ کس کو احساس دلایا جا رہا ہے؟ اس بچے کو جس کے اندر ابھی شعور نہیں پیدا ہوا، اس کے اندر ابھی شعور نہیں پیدا ہوا، ابھی وہ سمجھ نہیں سکتا، ابھی وہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ چیزوں کو کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا، اسی وقت اس کو احساس دلایا گیا اسی رب کے حکم سے تو دنیا میں آیا ہے، اسی رب کے حکم سے تجھے دنیا سے جانا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، اللہ کائنات میں سب سے بڑا۔ 7 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، اب شریعت مطہرہ نے کہا اب تک زبان سے بولتا تھا، اب چل کر کے خدا کے گھر تک چلا ہے نا۔ شریعت مطہرہ میں حکم یہ نا 7 سال کے بچوں کو، ابھی تو لاک ڈاؤن ان لاک ڈاؤن کیا کیا جو بھی ڈاؤن لگنا ہے لگ گیا نمازوں سے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بڑا عجیب سے لگتا ہے لوگوں کے چہرے پہ وہ خوشی ابھی اتنی کم، مطلب اتنی زیادہ نہیں دکھائی دیتی۔ میرا رب خوشی دینا بھی جانتا ہے، خوشی لینا بھی جانتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، انشاءاللہ وہ اور بھی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ہاتھ پھیلاؤ تو اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت زکریا پیغمبر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے۔ ایک ولیہ جس کو زمانہ اور قرآن پاک مریم کہا کرتا ہے، اللہ اکبر، ان کو دیکھا تھا محراب میں پڑھ رہی ہے، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن مالک دنیا کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور اس طور پر کھڑی ہے، مولا تو ہے، میں ہوں، تیری بارگاہ میں میں کھڑی ہوں، تیرا ذکر کر رہی ہوں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے مولا، تیری بندی تیرے بارگاہ میں موجود ہے، لہذا مولا تو جو عطا فرمائے گا وہی میرے لیے قابل قبول ہوگا، میرے حق میں جو فیصلہ فرمائے گا وہی یہ تیری بندی قبول کرے گی۔ نہ جانے کون کون سی التجائیں تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اور جانتے ہو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کے محافظ تھے، ان کے ذمہ دار تھے، ان کے سب کچھ اگر کوئی تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ قرآن پاک نے اسی کو یہ کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، حضرت مریم کی ایسی کفالت کی کہ جب وہ اندر رہا کرتی خود رہا کرتے، دروازہ کھلا رہا کرتا تھا، اور جب وہ واپس چلے جاتے تو دروازہ بند کر دیتے، دروازے کو لاک کر دیا جاتا۔ اب نہ باہر کا آدمی اندر آ سکتا ہے، نہ اندر کا آدمی باہر جا سکتا ہے، نہ باہر کا آدمی اندر آ سکتا ہے۔ اب اندر ہے کون؟ فرماتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ رہنے والی کوئی ذات تھی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بتاؤ تو صحیح کون ہے جو ان کو پانی پلائے گا، کون ہے جو ان کو کھانا کھلائے گا، کون ہے جو ان کی کفالت کرے گا؟ حضرت زکریا کیا کرتے، وہ باہر چلے گئے۔ قرآن کریم یہ پیش فرماتا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں حضرت مریم التجائیں کرتی تھی، خدا سے کھانا نہیں مانگا کرتی
जानते हो उस रब की बारगाह में वो खड़ी रहा करती थी जो रब सारी कायनात को खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। दरवाजे अगरचे बंद थे, बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता था कि खाना आएगा तो आएगा कहां से, लेकिन लाने वाला तो दिखता नहीं था, खाना जरूर दिखा करता था। दुनिया के बेहतरीन फल हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर रहा करते थे, और लाने वाला नहीं दिखाई देता था, खाने वाली चीजें जरूर दिखाई देती। हजरत मरियम ने पूछा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम कहां से ये आया? हजरत मरियम ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, मैं उस रब की बारगाह में खड़ी हूं जो सारी दुनिया का पालनहार है। मैं उस रब की बारगाह में खड़ी हूं जो सारी दुनिया का पालनहार है। सारी दुनिया को वो खिला सकता है तो हमें भी खिला सकता है। बेहतरीन खिलाया, और ऐसा खिलाया कि किसी को वैसा ना खिलाया। दुनिया के बेहतरीन फल दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर रहा करते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर आमों का मौसम है तो दूसरे मुल्क में कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर भी आम मिले। कहीं पे अगर लीची का मौसम है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आम भी फलता हुआ नजर आए। दुनिया के हर मुख्तलिफ जो फल हुआ करते हैं हर मकाम पर नहीं मिला करते। अच्छे जो फल होते हैं वो हर जगह दस्तयाब नहीं हुआ करते। आज की टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर चुकी है, लोग हवाई जहाज से सफर किया करते हैं, और माल लाने ले जाने का जो इंतजाम होता है वो भी हवाई जहाज से हुआ करता है। लेकिन दुनिया के एक मकाम पर दुनिया का हर तरह का फल पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जबकि हवाई जहाज वजूद में ना आए थे और इस तरह की सवारियां अभी वजूद में ना आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम ये था कि दुनिया का हर तरह का फल और बेहतर से बेहतर फल, सबसे अच्छा फल उनकी बारगाह में मौजूद रहा करता था। दुनिया के दूसरे स्टोर्स को आप मुलाहिजा करके देखो, जहां पर फल रखे जाते हैं वहां पे कोल्ड रूम में रखा जाता है, ना जाने कैसी कैसी चीजें हुआ करती हैं। एक जमाने के बाद वो फल खराब भी हो जाया करता है, पहुंचाने वाला 100 किलो का कहीं पर पहुंचाया करता है तो कभी 50 किलो भी खराब हो जाया करते हैं, कभी 20 किलो भी खराब हो जाया करते हैं। पहुंचने के जो मिकदार हुआ करती है तो चलने और पहुंचने के दरमियान बहुत सारे फल खराब भी हो जाया करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत मरियम के यहाँ किसी कोल्ड स्टोर का इंतजाम ना था, कहीं फ्रिज का इंतजाम ना था। अल्हम्दुलिल्लाह जो फल पड़ा रहता वो महीनों में रहा करता और उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आया करती थी और उसके टेस्ट में और उसकी लज्जत में कोई फर्क नहीं आया करता था। मेरा रब देना भी जानता है, हिफाजत करना भी जानता है। आज दुनिया परेशान है, लॉकडाउन तो खुल गया है, कारोबार ही नजर नहीं आ रहे, कारोबार चल नहीं रहा। आज परेशान है कि नहीं है? कह लो दुनिया वालों से जितना कहता है, क्या वो तुम्हारा इंतजाम कर पाएंगे? दिलों का मालिक मेरा रब है, जान का मुहाफिज मेरा रब है। मेरा रब जब चाहेगा तभी ये हो पाएगा। आज पूरी दुनिया 80% दुनिया का हिस्सा बंद हो चुका, 80% लोग घरों में कैद हो गए, 80% कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके। अब तो फिर भी खुल गया ना, जो जिस जमाने में चल रहा था उस जमाने की बात याद रखो। क्या रब ने ऐलान किया कि कायनात का कोई निजाम नहीं चलेगा? क्या उसके फरिश्तों को आपने कभी देखा कि किसी ऐसी फौज को देखा जो तुम्हारे सर पर खड़े होकर के चाकू रख करके गर्दन पे बोले कि तुम अपने कारोबार को बंद करो? क्या किसी ऐसे आदमी को देखा जो आदमी आपको मजबूर कर सके? अच्छा चलो, अपनी आंखों से क्या तुमने कोरोना को ही देखा? अपनी आंख से आज से देख सके? मरने वालों को तो तुमने देखा होगा, लेकिन मारने वाले को कभी देखा? क्या कभी रब की जात नजर आई? रब की जात ना नजर आई तो कम से कम मारने वाले जो जरासीम है वो दिखाई दिए? न दिए। तो किस चीज ने तुमको पाबंद बनाया? किस चीज ने तुम्हें पाबंद बनाया? याद रखो, मेरे रब की मशीयत ने तुम्हें पाबंद बनाया, मेरे रब की मशीयत ने तुम्हें पाबंद बनाया। तूफान नूह के बाद, तूफान नूह अल्लाह का वो अजाब कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग फरमाते रहे, 80-85 लोग ईमान लाए। ताज्जुब की बात है, 950। आज 100 साल का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। पुराने लोग, पुरानी हड्डियां, अगरचे आज
100 साल तक जिंदा रह जाएं, लेकिन इस तरह के अफराद की जो तादाद है और फीसद है वो बमुश्किल तमाम 5% भी नहीं होगी जो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हो। अब याद करो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजारों साल की उम्र अता फरमाई, हजारों साल की उम्र अता फरमाई, और खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई। 950 साल तबलीग फरमाने के बाद क्या हुआ? कितने लोग ईमान लाए थे? 80-85, बस इतने से लोग, बस इतने ही तो लोग ईमान लाए। कुर्बान जाओ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सरकार की नबवी जिंदगी कितने साल थी? 63 साल नहीं थी सरकार की नबवी जिंदगी। हाँ, तबलीग जहां से आपने शुरू की, आप नबी पैदाइशी नबी, बल्कि अल्लाह ने अज़ल ही में आपको बनाया, पैगंबरियत आपको अता फरमाई, आपको नबूवत अता फरमाई, लेकिन ऐलान नबूवत आपने कब फरमाया? फरमाते 40 साल के बाद। कितने? 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, और उसके बाद आप कितने दिनों तक ज़ाहिरी हयात में रहे? फरमाते 63 साल। टोटल जिंदगी कितनी हो गई? कहते हैं कि 23 साल। नबवी जिंदगी जो है वो 23 साल, जिसमें आपने ऐलान फरमाया, लोगों को तबलीग फरमाई, लोगों को दावत दी, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाया। आज तो अच्छाई के नाम पर इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं कि उन बुराइयों के दरमियान में अच्छाइयों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। प्रोपेगेंडे का ऐसा माहौल बनाया जा चुका है। याद रखो, मस्जिदों को छोड़ करके अगर तुम चाहते हो कि कहीं तुम्हें दूसरे मुकाम पर सही रास्ता दिखाया जा सकता, तो ये लोग ना कल तुमको सही रास्ता दिखाने वाले थे, और ना आज है, ना सुबह क़यामत तक तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। कल भी धोखा दिया जाता था, आज भी धोखा दिया जाता है, सुबह क़यामत तक लोग तुम्हें ऐसे ही धोखा देंगे। अगर तुम्हें सच्चाई की कहीं पर तारीफ मिलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल का घर है, जहां पर कल भी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ाया जाता था, आज भी वही पढ़ाया जाता है, सुबह क़यामत तक वही पढ़ाया जाता है। दुनिया में आज सलीका सिखाया जाता है कि कैसे किसको बेवकूफ बनाया जाए, कैसे किसको धोखा दिया जाए। ये धोखा नहीं है। एक आदमी मजबूर जिसके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, बाल बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, कारोबार चलाने के लिए पैसा नहीं है, हुकूमत कहती है लोन ले लो हमसे, हुकूमत कहती है लोन ले लो। अब होना क्या चाहिए? गरीब था तो तुमने क्यों नहीं दे करके छोड़ दिया? होना तो ये चाहिए था किसी गरीब ने 1 लाख रुपए तुम्हारे से लोन लिए, कर्जा लिया। कर्ज की इस्लाम में अहमियत क्या है? सुनो, सरकार फरमाते हैं कि जो कर्ज लेकर के जाता है उसके साथ नरमी बरतो, उसको मोहलत दो, उसके साथ सख्ती से ना पेश आओ। कुर्बान जाओ जिनकी हम इक्तदा करते हैं मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह अकबर, एक शख्स ने 10 साल तक आपका कर्जा नहीं लौटाया, और जब मालूम हुआ कि वो आपसे कतराता है, अल्लाह अकबर, आपने उसके घर के सामने से जाना ही छोड़ दिया। वो मुझे देख करके शर्मिंदा क्यों हो? अरे इनका खा करके आज का कोई कर्जा देने वाला होता तो सर चढ़ करके बोलता था कि तुम्हें हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, मारता पीटता। 10 साल की मोहलत देने के बावजूद भी आप उसके घर के सामने से नहीं जाते थे कि कहीं उसको शर्मिंदगी ना महसूस हो। और एक मौके पर तो आप इरशाद फरमाते, एक घर का साया था, आप तपती हुई धूप थी, लोगों ने कहा हुजूर ये घर का साया पड़ रहा है, आप इसमें बैठ जाइए, साए में बैठ जाइए। आपने ये कबूल न किया और आप वहां धूप में ही ऐसे खड़े रहे, किसी का इंतजार फरमा रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर आपने इस घर का साया क्यों नहीं कबूल किया? अल्लाह पर आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते, इस घर वाले ने मुझसे कर्ज लिया है, लोग ये ना समझे कि मैं कर्ज दे करके उससे फायदा हासिल कर रहा हूं। लो ऐसी कोई तारीफ जो इस्लाम में या तुम्हारे अंदर मौजूद हो। आज तुम्हारे यहाँ कर्जों का तो ये हाल है कि अगर 1 लाख किसी ने कर्जा लिया, आज अगर किसी ने 1 लाख का कर्जा लिया, 1.5 लाख आपसे वसूला जाएगा। ये कौन सी हमदर्दी है दुनिया की? ये समझ में नहीं आती। ये कौन सी हमदर्दी है दुनिया में? समझ में नहीं आती। आप जानते हैं जिन लोगों ने कर्जा लिया था, तुम्हारी दुनिया तुमको दिखा रहा हूं, आज जिन लोगों ने कर्जा लिया, पहले बैंक ने 3 महीने के लिए छूट दी, अब 6 महीने के लिए छूट दे रखी है, 3 महीने मजीद दे रखी है। लेकिन ये बताओ 3 महीने के बाद यानी 6 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद तो तुम्हें देना ही है। इतने हमदर्द थे तो जरा माफ करके दिखा देते। अरे माफ करना तो बहुत दूर की बात, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आया कि 6 महीनों का जितना सूद होता है वो भी वसूल किया जाएगा। यानी 6 महीना कारोबार नहीं चला, 6 महीना इंसान परेशान रहा,
اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کی رقم بھی لوٹائی جائے اور سود کے ساتھ لوٹائی جائے. محترم اس کھلانے سے بہتر تھا کہ آپ نے نہ کھلایا ہوتا. اس کھلانے سے تو بہتر تھا کہ نہ کھلایا ہوتا. پہلے اس کا کم سے کم گھر تو سلامت تھا, کم کھاتا زندہ رہتا. اب تو حال یہ ہو جائے گا کہ قرضے کے نام پر آپ اس کے گھر کو گھر میں تالا لگا دیں گے, آپ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے. تو کم سے کم کل اس کا گھر تو محفوظ تھا, بال بچوں کو کم کھلا رہا تھا, لیکن زندہ تو اس نے رکھا تھا. آج زندگی موت کے دہانے پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تمہاری دنیا ہے, یہ تمہاری دنیا ہے. آؤ اسلام کے دامن سے وابستہ رہو. کل بھی تمہارا اسلام محافظ تھا, آج بھی محافظ ہے, صبح قیامت تک محافظ رہے گا. اسلام نے آخر کیوں کہا, اسلام نے آخر کیوں کہا بینک اپنے بناؤ اور ایسے بینک بناؤ جو غیر سودی ہوں, جو انٹرسٹ نہ لے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کا کاروبار چلے گا کیسے. ہر عام آدمی کو یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی, لیکن آؤ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ نے قائم کرنے کا مشورہ بھی دیا اور چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. سب کچھ موجود ہے, صرف کمی ہے تو ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. سب کچھ بتایا ہے. ایک تو مشورہ بھی دیا. یاد رکھو, 2 قومیں جو ایک طاقتور ہو, ایک تعداد میں زیادہ ہو, ایک کم ہو, دونوں میں مفاہمت صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مصالحت کے ساتھ ساری زندگی گزار پاؤ گے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, آج انتظامیہ تمہاری نہیں ہے, عدالتیں تمہاری نہیں ہے, کوئی فسانِ حال نہیں ہے. یہ کیا ہم نے کیوں امید لگائی ان سے؟ ہمیں امید اس سے لگانا تھا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے, جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. رب سے امید لگاؤ گے تو کبھی ٹھیس نہ پہنچے گی. دنیا سے امید لگاؤ گے تو ایسی آنسو بہاتے رہو گے. یہ آنسو بہت قیمتی ہیں. اللہ کی راہ میں, اللہ کے گھر میں بہاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت و وقار عطا فرمائے گا. غیروں کے سامنے اگر بہاؤ گے تو تمہیں ذلت و رسوائی نصیب ہوگی. آج یہ کر رہا تھا طوفان نوح. طوفان نوح یہ دنیا کا وہ عذاب ہے جب دنیا میں پانی ہر جگہ پھیل گیا اور کہاں سے نکلنا شروع ہوا, کہتے چولہے میں سے نکلنا شروع ہوا, جو سب سے گرم مقام ہوا کرتا ہے, جو سب سے, آج بھی جاؤ عراق میں دیکھ لو, آج بھی وہاں پہ پانی ابل رہا ہے. آج بھی جا کر کے دیکھو پانی ابل رہا ہے, اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھو. فرق صرف اتنا ہے, آج جو ابل رہا ہے وہ رحمت کے لیے ابل رہا ہے, اور اس وقت جو ابلا تھا وہ عذاب الہی بن کر کے ابلا تھا. آسمان سے بارش بھی نازل ہو رہی تھی. آج بارش نہ ہو کسان پریشان ہو جاتا ہے. آج بارش نہ ہو زمینوں میں پانی کم ہو جایا کرتا ہے. آج اگر بارش نہ ہو تو بورول سوکھ جایا کرتے ہیں, پانی پینے تک کے لیے انسان محتاج ہو جایا کرتا ہے. تو یہی پانی اگر اللہ چاہے تو رحمت بنا کر کے نازل فرمائے, یہی پانی میرا رب چاہے تو زحمت بنا کر کے بھی نازل فرمائے. میرا رب دونوں پر قدرت رکھتا ہے. تو مسلمانوں اس وقت پوری دنیا میں طوفان نوح کا ایسا اثر چھایا کہ دنیا کا کوئی خطہ باقی نہیں تھا, پوری دنیا بند ہو گئی تھی. طوفان نوح کے بعد بہت سارے عذاب آئے. زمین میں دھسا دیا گیا, لوگوں کو برباد کر دیا گیا, شہر کو پلٹ دیا گیا, کیسے کیسے معاملات آئے, لیکن پوری دنیا کبھی بند نہ کی گئی. لیکن یہ جو عذاب چل رہا ہے, غور کر کے دیکھو, دنیا کا 80% حصہ بند ہو گیا. بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے فرعون زمانہ جن کا دعویٰ تھا ہمارا کچھ نہ ہوگا, اب وہ اس سے ڈر رہے ہیں جس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. یہ میرا رب اپنی قوت کا اظہار فرما رہا ہے کہ ابھی تو ہماری وہ طاقت باقی ہے جن کو تم دیکھ رہے ہو, ابھی تو ہم اس سے احساس دلا رہے ہیں جو اتنا کمزور ہے کہ تمہاری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا, تمہاری آنکھوں سے نظر بھی نہیں رہا. تو جو نظر نہ آئے اس کی قوت کا یہ عالم ہے. تو ابھی سمندر باقی ہے, آسمان کی بارش باقی ہے, زمین کا زلزلہ باقی ہے, زمین کا قحط باقی ہے. میرا رب ان تمام چیزوں پر قادر ہے. میرا رب احساس دلاتا ہے کہ تم میری بارگاہ سے گئے تھے, میری ہی بارگاہ پہ پلٹ کر کے آنا ہے. تو جہاں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا وہ میرا مقام ہے, وہاں پر بھی رہ کر کے میری ہی بندگی کر کے دکھانا ہے, وہاں پر رہ کر کے بھی میری ہی بندگی کر کے دکھانا ہے. اولادوں میں فرما بردار اولاد وہ مانی جاتی ہے جو زندگی بھر والدین کی اطاعت کیا کرتی ہے, اور انسانوں میں بھی فرما بردار انسان وہ مانا جاتا ہے
جو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین پہ عمل کرے، خود بھی عبادت کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ زبانوں پر جاری رکھے، یہ معاملہ رہے گا تو یقین جانو آج دنیا سکھاتی ہے کہ اگر غمگین ہو جاؤ تو شراب پیو، نشہ ہوگا، غمگین ہو جاؤ گانا سنو تمہارا غم دور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ خرافات ہے، یہ خرافات ہے۔ نشہ اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ چڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ چڑھاؤ۔ یاد کرو ان بچوں کو جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ایک باہ کٹ چکی تھی اور یہ بازو جو ہے وہ چمڑے پر لٹک رہا تھا۔ آج اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے اور اگر کوئی انجیکشن لگائے زبان سے آگ نکل جاتی ہے، پوچھو اس بچے سے جا کر کے کیا اس کو درد نہیں ہو رہا تھا؟ بازو کٹ چکے تھے، ہڈی الگ ہو گئی تھی، صرف ایک چمڑے کے حصے پر وہ ہاتھ لٹک رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا۔ لیکن جانتے ہو سامنے اگر کسی کی صورت تھی تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت تھی، خون دھارے کے ساتھ بہ رہا تھا لیکن نشہ ایسا چڑھا تھا، پیغمبر ماروں گا تو میں نہیں ماروں گا، ہاتھ سلامت رہے یا نہ رہے، پاؤں کے نیچے ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کر نکال دیا، دوسرے ہاتھ سے حملہ کیا۔ نشہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رسول کی محبت کا نشہ کرو، یہ وہ نشہ ہے جو زندگی میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا اور جنت میں بھی کام آئے گا۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے جو دنیا کی ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ ہے جو چڑھ گیا ایک مرتبہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے مسلمانوں کہ آدمی اللہ کا فرما بردار بنے، رسول اللہ کا چاہنے والا بنے۔ کل تک جو لوگ بڑے شد و منت سے نعرے لگاتے تھے، بڑے شد و منت سے کہا کرتے تھے مزاروں پہ نہ جاؤ، آج خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں وہی لوگ بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی ہم بھی تو وہی کہتے تھے، اہل سنت کا بھی تو یہی کہنا تھا کہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جو لوگ مردہ کہتے تھے آج اخبارات میں اپنی رپورٹ چھپوا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو زمین کے اندر والے ہیں اوپر والوں سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ جو اندر والے ہیں یہ اوپر والوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنی محبت پہ ہمیں جلا، اپنے محبوبوں کی محبت پہ جلا، اپنے رسول کی محبت پہ جلا۔ نشہ عطا فرمانا ہی ہے تو اپنی محبت کا نشہ عطا فرما، اپنے پیغمبر کی محبت کا نشہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ حضرات سنتیں ادا کر لیں، ماسک وغیرہ کا اہتمام کریں اور جانے آنے میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں، مصلی وغیرہ کو ساتھ میں لائیں اور فاصلوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا دونوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔